ناظرین، ڈرامہ سیریل آفت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ وہاج کے ساتھ شفا کی شادی کی پلاننگ تو بری طرح سے ناکام ہو جاتی ہے۔ وہاج شفا کے ساتھ اپنے باپ کے خلاف جا کر کورٹ میرج کر لیتا ہے، لیکن جب مہک اور وریشا دیکھتی ہیں کہ ان کی پلاننگ ناکام ہو گئی اور خاص طور پہ وریشا اب وہاج سے کسی طور دستبردار نہیں ہو سکتی، تو محمود کے اکسانے پہ یہ دونوں ماں بیٹی ایک اور ایموشنل ڈرامہ کرتی ہیں۔ اب وریشا تو حالانکہ پہلے سے ہی محمود کے پاس پہنچی ہوئی تھی، لیکن اگلے دن مہک یوں شو کراتی ہے جیسے وریشا صبح صبح گھر سے نکل گئی کسی کو بتائے بغیر، اور پھر مختار کو وریشا کے کمرے سے ایک بہت ہی ایموشنل خط ملتا ہے جو دراصل لکھا تو مہک نے ہے، لیکن یوں شو کرایا ہے جیسے وریشا گھر چھوڑنے سے پہلے مختار کے نام یہ خط لکھ کے گئی ہے، اور اس بات کا جیسے مہک کو بھی علم نہیں تھا۔ اب خط پڑھنے کے بعد تو مختار اور بی جان دونوں ہی بہت گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وریشا کہاں چلی گئی اور کس حال میں ہوگی۔ تو محمود جو پہلے ہی وریشا کو اٹھا کے رضا کی قبر پہ جانے کا کہہ چکا ہے، تو مہک یہاں پہ ڈرامہ کرتے ہوئے مختار سے کہتی ہے کہ اس کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کہاں جائے گی میری معصوم بچی، یقیناً اپنے باپ رضا کے پاس ہوگی، کیونکہ محمود اور مہک پہلے سے ہی مل کے تمام پلاننگ کر چکے تھے، اور مہک کی بات تو وریشا ویسے ہی نہیں سنتی، اس لیے مہک کو ایک بار پھر محمود کا سہارا لینا پڑا کہ محمود تم ہی وریشا کو سمجھاؤ کہ پاگل پن کا مظاہرہ نہ کرے۔ اس وقت مختار بھائی کے لیے وریشا سب کچھ ہے، اور اپنے مرحوم بھائی کی تڑپتی ہوئی روح کا بھوت الگ سے ان پہ سوار ہے، تو اس وقت وریشا جو بھی چاہے مختار بھائی سے منوا سکتی ہے۔ اگر وہ ان کی تمام جائیداد بھی کہے گی تو مختار بھائی لا کے وریشا کے قدموں میں سب کچھ ڈھیر کر دیں گے، اور یوں بہت آرام سے ساری کی ساری جائیداد ہماری ہو سکتی ہے۔ اب وہاج کی ماں یعنی کہ مہرالنساء بیگم، جو پہلے سے ہی مہک کی باتیں سن چکی ہیں اور اس کی اصلیت جان چکی ہیں، تو اس کی یہ کال بھی سن لیتی ہیں، اور انہیں اچھے سے پتہ چل گیا ہے کہ وریشا کہیں اور نہیں بلکہ محمود کے پاس ہے، اور محمود اس پر کوئی ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ دونوں ماں بیٹی تو محمود کے ساتھ مل کے ہی سارے پلانز بناتی ہیں۔ لاسٹ ٹائم تو مہک اور محمود کی آپس میں کال پہ بات ہوتے سن کر مہرالنساء خاموش ہو گئی تھیں، لیکن اس بار ان کا صبر جواب دے جاتا ہے اور وہ مہک کے آمنے سامنے ہو جاتی ہیں۔ اب مہک جب اپنی پلاننگ میں مصروف ہوتی ہے محمود کے ساتھ، تو اسی وقت مہرالنساء بیگم پیچھے سے آ کے مہک کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیتی ہیں۔ مہک تو ایک دم سے گھبرا سی جاتی ہے کہ کہیں بی جان یا مختار بھائی تو نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی ڈرتے ڈرتے پیچھے کی سمت مڑتی ہے تو مہرالنساء بیگم کو دیکھ کر بالکل نارمل ہو جاتی ہے، کیونکہ مہرالنساء بیگم سے تو یہ ڈرنے والی ہے بھی نہیں، کیونکہ مہک کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ مہرالنساء کی پوزیشن اب گھر میں بہت ہی کمزور ہو چکی ہے۔ اگر یہ ایک بھی لفظ میرے یا وریشا کے خلاف نکالے گی تو خود بھی اس گھر سے نکالی جائے گی۔ اور مہرالنساء کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈھٹائی سے کہتی ہے کہ بھابی، آپ نے بہت راج کر لیا اس گھر پہ، اب اس گھر پہ میری حکومت چلے گی۔ مہرالنساء بیگم تو مہک اور وریشا کے اس گھناؤنے کھیل کو بہت پہلے سے جان چکی تھیں، تبھی تو وہاج کو ہمت دی تھی کہ اپنی محبت کے لیے اسے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے شفا سے دستبردار ہو جائے گا، اور یہ دونوں ماں بیٹی اس گھر کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ تبھی تو وہاج نے اپنی ماں کی ہمت دلانے پہ شفا سے اپنے باپ کے خلاف جا کے نکاح کر لیا۔ بہرحال اب مہک مختار صاحب کے ساتھ قبرستان پہنچ جاتی ہے، تو وریشا جو پہلے سے ہی پلاننگ کے مطابق اپنے والد کی قبر پہ موجود ہوتی ہے، اور وہاں بھی وہ کوئی غم میں نہیں بیٹھی بلکہ اکڑی ہوئی ہے اور شدید غصے میں بیٹھی ہے کہ پتہ نہیں ڈیڈ نے مجھے یہ کہاں بھیج دیا، فضول میں زبردستی کی، میں تو یہاں آنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس کی نظر مختار صاحب پہ پڑتی ہے تو فوراً سے اپنا ڈرامہ شروع کر دیتی ہے، اور مختار تو جیسے ہی وریشا کو دیکھتا ہے اس کی جیسے سانس میں سانس آتی ہے، کیونکہ وہ تو وریشا کے گھر سے یوں چلے جانے پہ سچ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اب مختار صاحب وریشا کے پاس جاتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں اور اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں، اور وریشا سے روتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم میرے رضا کی آخری نشانی ہو،
میں نے میرے خاندان والوں نے تمہارے ساتھ جو بھی زیادتیاں کی ہیں اس کے لیے میں تمہارے پاس ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے آیا ہوں اور میں ان تمام زیادتیوں کا ازالہ کروں گا۔ وریشا تو مختار صاحب کو جب یوں معافیاں مانگتے دیکھتی ہے تو اندر ہی اندر اسے شدید ہنسی آتی ہے، لیکن بڑی مشکل سے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنی ہنسی کو کنٹرول کر کے غم زدہ ہونے کا ڈرامہ کرتی ہے۔ ماں کی طرف دیکھتی ہے تو ماں بھی بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کر رہی ہے کہ کیسے ہم ماں بیٹی نے ان سیانے بیانے لوگوں کو پاگل بنا رکھا ہے اور اپنی انگلیوں پہ نچا رکھا ہے۔ دوسری طرف مہر النساء بیگم کو جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ تو اپنے بیٹے اور بہو سے ملنے پہنچ جاتی ہیں اور شفا کو خود اپنے ہاتھوں سے سونے کے کنگن پہناتی ہیں۔ شفا کے سر پہ بڑی محبت سے دوپٹہ اوڑھاتی ہیں اور وہ کنگن اسے دیتی ہیں جو دراصل انہوں نے شفا کو منہ دکھائی پہ دینے تھے۔ اب شفا تو اپنی ساس کی اتنی محبت دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے، لیکن اس سب کا اتفاق سے مہک کو علم ہو جاتا ہے اور وہ تو گھر میں خوب واویلا مچا دیتی ہے۔ بی جان کو مہر النساء کے خلاف ایسا بدگمان کرتی ہیں کہ بی جان بھی ہکی بکی رہ جاتی ہیں۔ میری بچی ان لوگوں کی وجہ سے غم سے نڈھال پڑی ہے اور بھابی ہیں کہ اپنے بیٹے کی شادی کی خوشیاں منا رہی ہیں۔ تو بی جان کو بھی مہر النساء کی اس حرکت پہ بہت افسوس ہوگا، بلکہ مہک کے سامنے کہہ ہی دیں گی کہ مہر النساء سے مجھے اس رویے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ جبکہ دوسری طرف وریشا اپنی ماں کو صاف سنا دیتی ہے کہ وہاج اور شفا کو ایک ساتھ دیکھ کر میرے اندر جو آگ لگی ہے، جب تک میں ان دونوں کو برباد نہیں کر دیتی یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے۔ اور نیکسٹ ڈے وریشا جب کالج جاتی ہے تو میشا کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے اور میشا بھی تو وریشا کی ٹکر کی ہے، خوب وریشا کی بے عزتی کرتی ہے اور اسے سنا ہی دیتی ہے کہ تمہیں تو کبھی بھی کوئی نہیں ملتا، وہاج بھی تمہیں چھوڑ گیا، اور کس طرح اس نے شفا کو پانے کے لیے ساری فیملی کے سامنے سٹینڈ لیا، تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اب وریشا جو پہلے ہی وہاج کے شادی کر لینے پر اندر ہی اندر شدید غصے سے کھول رہی تھی، میشا کی یہ سب باتیں کرنے پہ اس کے اوپر ہی سارا غصہ اتار دیتی ہے، خوب جوتوں کی مکوں کی بارش کرتی ہے اس کے اوپر، اور ساتھ ہی اسے سنا دیتی ہے کہ وریشا نہ تو پہلے اکیلی تھی نہ ہی کبھی اکیلی رہے گی۔ معاملہ جب زیادہ بڑھتا ہے تو سبھی لوگ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ گارڈ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن وریشا پہ سب کے جمع ہونے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جاتے جاتے بھی میشا کے بال کھینچ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آج کے بعد میرے منہ مت لگنا، لیکن وریشا کو نہیں پتا کہ اس کی یہ حرکت اس کے لیے آگے چل کے کتنی مہنگی پڑنے والی ہے، کیونکہ میشا بھی کوئی عام لڑکی نہیں ہے اور اپنی ضد کی بھی بہت پکی ہے۔ اب وریشا سے اس ساری بے عزتی کا بدلہ تو میشا لے کے ہی رہے گی۔ دوسری طرف وہاج اگلے دن اپنے والد کے آفس پہنچ جاتا ہے تاکہ انہیں سمجھا سکے کہ مہک اور وریشا جو انہیں نظر آ رہی ہیں دراصل وہ ویسی نہیں ہیں، اور یہ وریشا تو بہت ہی چلاک مکار قسم کی لڑکی ہے، لیکن مختار صاحب جو کہ وریشا کے لکھے ہوئے خط کے زیر اثر ہیں وہاج کو اچھی خاصی سنا دیتے ہیں۔ گھر سے تو پہلے ہی بے دخل کر چکے تھے، اب لگتا ہے کہ آفس سے بھی بے دخل کرنے والے ہیں، اور اسے صاف سنا دیتے ہیں کہ وریشا کے خلاف اگر ایک لفظ بھی اور بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ لڑکی کتنی معصوم ہے تو شاید تم شرم سے ڈوب مرو۔ اب اس وریشا کی خاطر وہاج کو آفس سے بے دخل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ اپنے والد کے بغیر تمہاری حیثیت ہی کیا ہے۔ وہاج تو یہ سب دیکھنے کے بعد منہ لٹکائے واپس آ جائے گا، لیکن شفا کے سامنے کچھ بھی شو نہیں کرے گا کیونکہ وہ فی الحال شفا کو کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن دینا نہیں چاہتا۔ تو ناظرین لگتا یہی ہے کہ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد مختار صاحب کو مجبوری کے تحت وہاج اور شفا کو گھر واپس لانا پڑے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بی جان کی حالت خراب ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تو وہاج کو بہت چاہتی ہیں، وہ تو اپنے دن کا آغاز ہی وہاج کو دیکھ کر کرتی ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کی طبیعت اتنی بگڑ جائے کہ مختار صاحب کو اپنی ماں کی جان بچانے کے لیے وہاج اور شفا کو معاف کر کے گھر واپس لانا پڑے، اور اس کے بعد یہ مہک اور وریشا وہاج اور شفا کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے ہر طرح سے پاپڑ بیلیں گی، لیکن اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے یہ ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔
تو فی الحال آپ میں سے کون کون خوش ہے کہ وہاج نے اپنے باپ کے ایموشنل بلیک میل کرنے کے باوجود وریشا کی بجائے شفا سے شادی کر لی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔